کیوں آئے, کیسے آئے اور ان کے آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ وہ سوالات تھے جو آج گردش کرتے رہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی, ایسے موقع پر جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان سے واپسی پر لاہور تشریف لے کر آئے. اور یہ سوالات چل ہی رہے تھے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپنی ملاقات جو انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ لاہور میں جاتی عمرہ میں کی, 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ کی یہ ملاقات رہی, وہ ملاقات مکمل کر کے بھارت لاہور سے روانہ ہو بھی گئے. اس کے بعد سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے جو مختصر میڈیا کے ساتھ بات کی, اس میں ان کا یہ بتانا تھا کہ اگلا مہینہ 2016 جنوری 2016 کے وسط میں سیکرٹری خارجہ جو ہیں پاکستان اور بھارت کے, وہ اسلام آباد میں ملیں گے. اور توقع ہمیں یہی ہے کہ کمپریہنسو بائے لیٹرل ڈائیلاگ جس کا اعلان کیا گیا تھا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر, اس پر بات آگے بڑھائی جائے گی. پروگرام بیلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام وقاص رفیق ہے اور میرے ساتھ لاہور میں موجود ہیں پروگرام بیلاگ کے اینکر پرسن اعجاز حیدر صاحب, اور ایڈیٹر بھی ہیں نیشنل سیکیورٹی افیئرز کے کیپٹل ٹی وی پر. گڈ ٹو ہیو یو آن دا شو ونس اگین اعجاز صاحب. اور میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر رفعت حسین, جانی مانے شخصیت ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں اور نہ صرف فارن افیئرز بلکہ دوسرے امور پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہمارا یہاں ساتھ دیتے رہتے. اعجاز صاحب, فرسٹ آف آل ٹو یو, یہ بتائیے گا کہ سگنیفیکنس کیا رہی نریندر مودی کے اس وزٹ کی, کیا سگنیفیکنس ہے ٹائمنگ کی؟ خصوصاً میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک ایسے وقت میں جب حال ہی میں ہارٹ آف ایشیا جو ہے وہ مکمل ہوئی تھی اور اس کے اوپر کافی حد تک چیزیں واضح بھی تھیں کہ سیکرٹری خارجہ سطح پر دونوں ممالک ملیں گے, جس کا آج اعلان بھی ہو گیا. تو پھر ان کے آنے کی ٹائمنگ کو آپ کو امپورٹنس دیتے ہیں کیا؟ جی, یہ بہت اچھا سوال ہے. اس میں جو ٹائمنگ کا معاملہ ہے یہ بہت اہم ہے. دیکھیے, ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک پالیسی چلاتے ہیں, پھر اس پالیسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پالیسی کس حد تک آگے جائے گی, اور جب وہ پالیسی ایک خاص حد تک آگے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلے گا, تو پھر آپ اس کو ٹویک کرتے ہیں. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب جو آپ کا بنیادی طور پہ دیکھیں نفع اور نقصان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں اس پالیسی کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے اور اس کا نفع نہیں ہے, ایک سٹیل میٹ آ چکا ہے. اور اگر آپ نیگوسیشن تھیوری کی کو دیکھیں اور جو کانفلکٹ ریزولوشن کی جو تھیوریز ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں ایک مقام آتا ہے کہ جس میں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں بات چیت کے ساتھ آگے معاملہ جو ہے وہ بڑھانا ہے. اب وہ بات چیت جو ہے وہ آپ کا فرنٹ چینل بھی ہو سکتا ہے, نیگوسیشنز بھی ہو سکتی ہیں, آپ کی بیک چینل نیگوسیشنز بھی ہو سکتی ہیں. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی فرنٹ چینل نیگوسیشنز میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کاسٹ بڑھ رہی ہے تو آپ بیک چینل نیگوسیشنز کرتے ہیں. بیک چینل نیگوسیشنز جو ہیں وہ آپ فرنٹ چینل کے ساتھ ساتھ بھی کر سکتے ہیں یا فرنٹ چینل نیگوسیشنز کی سبسٹیوٹ کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو اہم چیز ہے جو کہ ہم صبح سے یہ بات کر رہے تھے, پہلے بھی آپ کے ساتھ جب شہزاد بھی تھے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جو مودی صاحب کی پالیسی تھی کہ پاکستان کو تنہا کرنا ہے اور جو دہشت گردی کا جو انڈیا کا بیانیہ ہے اس کو بین الاقوامی جو دہشت گردی کا بیانیہ ہے اس کے ساتھ جوڑنا ہے, اور اس کے بعد پاکستان کو دباؤ میں لا کے اس بات کی توقع کرنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کی میز پہ آ جائے گا ان فرنٹ لوڈڈ پری کنڈیشنالٹیز کے ساتھ, وہ بات ممکن نہیں ہو سکی. اور چونکہ وہ ممکن نہیں ہو سکی اور خطے کی جو صورتحال ہے افغانستان میں جو چیزیں ہونے والی ہیں جن میں پاکستان کا ایک خاص کردار ہے, اس کے علاوہ دنیا کی ایک بہت گہری توجہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے جو حالات ہیں ان کی طرف بھی ہے, تو اس میں پھر مودی صاحب جو ہے وہ دباؤ میں بھی آئے ہیں. لیکن میں یہ ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ مودی صاحب جو ہے وہ صرف دنیا کے دباؤ کی وجہ سے نہیں آئے ہیں, ان کو خود بھی یہ احساس ہوا ہے کہ یہ پالیسی نہیں, تو اس میں انہوں نے, اور یہ دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ, ڈاکٹر رفعت حسین بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اور ڈاکٹر رفعت حسین دونوں ہی آج سارا دن جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہے ہیں, میں اپنے چینل پہ اور وہ مختلف چینلز پہ, کہ اس کو کوریوگراف کس نے کیا ہے. یہ جو کوریوگرافنگ کا جو معاملہ ہے نا یہ بہت اہم ہے وکاس, بیکاز اس میں جو پہلے جب ان کی تقریب حلف برداری ہوئی تھی جس میں پرائم منسٹر نواز شریف کو بلایا گیا تھا, اس وقت میں نے اس کی مخالفت کی تھی ان کے ذاتی طور پہ جانے کی, اور اس وقت بھی میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس کو کوریوگراف مودی صاحب کر رہے ہیں, اور جب آپ کوریوگراف کرتے ہیں کسی چیز کو تو انیشیٹو جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے.
اور اسینشلی بین الریاسی تعلقات میں سفارتی جو پیچیدگیاں ان میں انیشیٹو جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اس کا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تو اب اس میں دیکھنا یہ ان دا کورس آف دس پروگرام اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ گلاس جو ہے یہ آدھا بھرا ہوا ہے یا یہ آدھا خالی ہے, کہ اس کو کوریوگراف کس نے کیا ہے, اور اس کو ہم جو ہے وہ کیا یہ دونوں طرف سے یہ ایک بات ہو رہی تھی جو بی سی این کی جو میں نے بات کی بیک چینل نیگوسیشنز کی, یا یہ کہ یہ یکایک یہ معاملہ ہوا ہے. ذاتی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ یکایک نہیں ہوتے, اس کے پیچھے جو ہے بیکاز یہ ایک زیر آب یہ چیز ہے, اور اس میں there was a small coterie on both sides جس کو یہ پتا تھا کہ یہ چیز ہوگی. یہ نہیں ہوا کہ کابل سے اڑنے سے پہلے اچانک جو ہے وہ مودی صاحب کو یہ خیال آیا کہ انہوں نے پاکستان میں ایک پٹ سٹاپ کرنا ہے, جس طرح بغیر بتائے مہمان آ جاتے. ہوتا نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے خفیہ جو سفارتی جو معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس بے شمار مثالیں, مطلب امریکہ کا چائنا کی طرف جانا جس کے اندر ایکچولی ہم نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا جب کسنجر صاحب آئے تھے. اس کے علاوہ یو ایس اور کیوبا کی جو بیک چینل نیگوسیشنز تھی اور سیکرٹ نیگوسیشنز تھی, یو ایس اور چائنا کی تو میں نے بات کر دی. یو ایس اور ایران کی جو بیک چینل نیگوسیشنز تھی اور خفیہ جو مذاکرات تھے جو ناردرن آئرلینڈ میں جو پیس کے حوالے سے جو ہوئے, تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے. اس کے مختلف جو ہے وہ آپ کو مثالیں مل جائیں گی دنیا میں مختلف علاقوں میں کہ جہاں پہ یہ بیک چینل نیگوسیشنز جو ہیں وہ ہوئیں, کیونکہ فرنٹ چینل نیگوسیشنز میں اس بات کا خیال تھا کہ شاید جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے. ڈاکٹر رفعت حسین آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نیوکلیئر اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی ان کا بہت کام ہے. پگ واش کانفرنسز آن سائنس اینڈ ورلڈ افیئرز, ان کا یہ تھا کہ جو سرد جنگ کے زمانے میں روس اور امریکہ کی طرف وہ چیزیں جو کہ پبلکلی بیان نہیں کی جا سکتی تھی, they used to whisper into each other's ears پگ واش کے پلیٹ فارم سے. ون آف دا ریزنس کہ جس میں سر جو راٹ بلیٹ اور پگ واش کو ایک جوائنٹ جو ہے وہ نوبیل پرائز بھی ملا آن پیس. تو یہ بنیادی طور پہ جو اس وقت جو آپ کا سوال تھا, آگے ہم بڑھتے ہیں تو اس کے اندر اور بھی پیچیدگیاں آ جائیں گی, لیکن یہ بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ چیز ہے کہ جس میں خفیہ مذاکرات جو ہیں جو کہ جس کا آپ نے بینکاک میں بھی دیکھا کہ وہ اس ساری ملاقات کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ کیا ہو رہا ہے. اس دفعہ بھی quite apart from what the pundits are saying, frankly کسی کو بھی نہیں پتا تھا بشمول میرے کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے, لیکن اس کا جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ بیک چینل جو ہے وہ چیزیں ورک آؤٹ کی گئی تھی. جی ویری انٹرسٹنگ پوائنٹس, اور آپ سے یہ بھی آگے چل کر پوچھیں گے کہ یہ جو خاموشی سے چیزیں کرنے کا ٹرینڈ زور پکڑ رہا ہے پاکستان اور بھارت میں, اس کا کیا فائدہ ہے. لیکن ڈاکٹر رفعت حسین کو آئی وانٹ ٹو انکلوڈ ان دا کانورسیشن. آپ نے اعجاز صاحب کی بات بھی سنی, اور اسکیپٹکس بھی موجود ہیں جو گلاس کو آدھا خالی دیکھنا چاہتے ہیں, جیسا کہ اعجاز صاحب نے پوائنٹ کیا. لیکن آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ پرائر ٹو کمنگ ان ٹو پاور یہ کہا جاتا تھا, اور ہم نے دیکھا بھی کہ نریندر مودی صاحب نے پاکستان بیشنگ کو اپنے الیکشن کیمپیننگ میں استعمال کیا, اور ظاہر ہے کہ ان کو فائدہ بھی ہوا, ہی از دا پرائم منسٹر ناؤ. لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں انہیں یہ احساس, جیسا کہ اعجاز صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, انہیں یہ احساس کیوں ہوا, کیا کسی نے دلایا, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب the power that India is playing in this region and in the wider world اپنے اس امیج کو صاف کرنے کے لیے یا بہتر کرنے کے لیے مودی صاحب پھر پاکستان کو استعمال کر رہے ہیں؟ جی شکریہ بہت بہت وکاس. میرے خیال میں یہ تو بڑی لمبی بحث چلے گی اس معاملے پہ کہ مودی صاحب کیوں آئے, ان کا کیا ایجنڈا تھا, کیا موٹیویشن تھی, اور انڈیا کے اندر جو ری تھنک آف دی ہز پریویس ایٹیٹیوڈ, ہارڈ لائن ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ پاکستان, اس کے والے سے. لیکن میں دو باتیں مجھے کم از کم نظر آ رہی ہیں سب ٹیکسٹ کے طور پہ جو اعجاز نے کہا. میں اعجاز کی کے تمام انالیسس سے ایگری کرتا ہوں. اس کو سب ٹیکسٹ کے طور پہ میں دو باتیں کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان سے ہو کے وہ یہاں پہ پاکستان آئے, اور آن ہز وے بیک فرام اے ویری سکسیزفل وزٹ ٹورڈ رشیا. تو میرے خیال میں رشیا نے بھی ان کو یہ شاید یہ کہا ہوگا کہ آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں,
نہ صرف اس وجہ سے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کی خرابی کے اندر روس کا بھی ایک کنسرن ہے، بلکہ خاص طور پہ اس وجہ سے کہ اگر افغانستان کی جو ڈیٹیریٹنگ سیکورٹی سچویشن ہے آج کے زمانے کے حوالے سے، خاص طور پہ پچھلے 2-3 ہفتے سے، کیونکہ مسلسل افغان انسرجنسی جو ہے وہ ایک سے ایک جو ہے افغانستان کے جو ضلع ہیں ان کے اوپر ان کا قبضہ جاری ہے، اور ایز وی اسپیک تو اس وقت بھی سنگین کے ایریا میں وہ افغان اور مجاہدین اور جو افغان حکومت ہے اس کے درمیان ایک وہ جنگ کی کیفیت آ رہی ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ افغان پارلیمنٹ کے اندر جو مودی صاحب نے جو پاکستان کے بارے میں جو کہا وہ بہت ہی زہر آلود تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ نرسریز آف ٹیررزم ہیں جو کہ پاکستان کا نام لیے بغیر، لیکن سبھی پوری دنیا کو پتا کہ وہ تو نہ تو نرسری جو ہیں وہ ایران کے اندر موجود ہیں، یا اگر ہوں بھی تو اس کی اتنی زیادہ بات نہیں تھی، نہ ہی وسطی ایشیا کے اندر موجود ہے، اشارہ پاکستان کی طرف تھا۔ تو میرے خیال میں ان کا یہ خیال تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف اتنی سخت زبان جب انہوں نے کی ہے اس کو تھوڑا سا ٹیمپر کرنے کے لیے، اگر دیکھیں کہ کیا پاکستان کے پرائم منسٹر کے پاس اتنی فلیکسیبلٹی موجود ہے کہ اگر وہ پرائیویٹ وزٹ کے طور پہ وہاں پہ آنا چاہتے تو بات وہاں سے چلی۔ باقی جہاں تک اس کو کوریوگراف کس نے کیا اس کے لیے میرے خیال میں کوریوگراف کسی نے نہیں کیا، میرے اپنے نزدیک مطابق، میرے اپنے تجزیے کے مطابق کوریوگراف اس کو مودی صاحب نے کیا، اور اگر کوریوگراف کرنے کی پوزیشن میں کوئی طاقت موجود ہے تو وہ انڈیا کا وہ جو خاص طور پہ انڈیا کا جو بگ میگنیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، جو کہ انڈیا کی پالیسی کے اوپر بڑی اس کی چھاپ ہے اور اس کا واضح انفلوئنس بھی موجود ہے، اس میں متل صاحب کا نام لیا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے انڈیا کے اکنامکس، تو وہ لوگ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کو کہ انڈیا اور پاکستان کے انگیجمنٹ ہو جس کے اندر ان کا ایک ذاتی جو ہے وہ اکنامک جو ہے وہ مفاد جس کا اندر شامل تھا۔ تو میرے خیال میں یہ جو موو ہے اٹ واز ڈیفینیٹلی ان اناؤنسڈ، تو دیٹس وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ایز اے سرپرائز وزٹ، لیکن یہ ان پلانڈ وزٹ نہیں تھی۔ اس کا میرے خیال میں اس کے تانے بانے جو ہیں وہ پیرس سے شروع ہوتے ہیں اگر ارلی سے اس کو دیکھا جائے، اور اس کے بعد وہ بینکاک جاتے ہیں، اور پھر جو ہے لیکن پلانڈ ہونے میں کوئی حرج بھی تو نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر پلانڈ وزٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹ واز ناٹ ان پلانڈ وزٹ، لیکن اٹ واز ان اناؤنسڈ وزٹ، اور مودی صاحب جو ہے وہ شاید اس بات کے بھی شاید اس بات سے بھی شاکی تھے کہ جب وہ اگر پاکستان کے دورے کے اوپر وہ جاتے ہیں اور وہ اس کو ایک سمائی آفیشیل ٹچ اگر حکومت پاکستان اس کو دے دیتی ہے، فار ایگزامپل اگر وہ if he would have been asked to come to the governor house، فار ایگزامپل میڈیا کے اندر بہت ساری بات ہو رہی ہے کہ گورنر ہاؤس کے اندر ان کو کیوں نہیں بلایا گیا، تو that would have given it a semi official touch، تو he didn't want to do this، actually it was a stop over visit۔ اور اس کے بعد میرے خیال میں کم از کم میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں، میرے خیال میں جب وہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ ایئرپورٹ پہ آئیں گے، وہیں سے ملاقات کر کے اور وہ فارن سیکرٹری لیول کی ٹاسک کے ایجنڈا کا اناؤنسمنٹ کر کے وہ اپنے گھر چلے جائیں گے۔ لیکن میرے خیال میں وہاں پہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ لاہور تک تو آئی گئے ہیں، تو وہاں پہ ہماری حکومت ہے، تو کم از کم آپ جو ہے ہمارے گھر تشریف لے آئیے، تو اس کے بعد جو ہے وہ تو دیٹس آئی تھنک، اور آج اوکیزنز بھی تھے، ان کی برتھ ڈے تھی اور ایک شادی بھی تھی ان کے گھر میں، تو دیٹس ہاؤ دی ڈائنامک انفولڈڈ دس وے۔ جی، اور بہت سے لوگوں نے یہ بات بھی کی کہ اگر ان کے گھر نہ تشریف لے جائے نریندر مودی صاحب تو کچھ سبکی ہو جاتی پاکستان کی یا وزیر اعظم نواز شریف کی۔ بہرحال اعجاز صاحب، مختصراً اس سے پہلے کہ آپ کوئی سوال اگر پوچھنا چاہیں ڈاکٹر رفت سے، پلانڈ ہوتا ہے یہ وزٹ یا ان پلانڈ ہوتا ہے؟ آئی ایگری کہ یہ اتنے امپورٹنٹ اب ایشوز نہیں رہے کیونکہ وزٹ ہو گیا، لیکن پھر بھی ہمیں سمجھائیے کہ پلانڈ ہوتا ان پلانڈ ہوتا تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ اور جو کہ آپ بیک چینلز کی بات کرے تھے تو بہت پاپولر رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس سے پہلے بھی دبئی وغیرہ میں ملاقاتیں ہوتی رہی، لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے جیسے بینکاک میں ہم نے دیکھا، آج بھی دیکھا، خاموشی سے اتنے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان، یہ اچھا رجحان ہے یا اس کے نقصان ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جرنلسٹ میں آپ کو بتاؤں آج بھی بہت پریشان رہے کیونکہ تمام آفیشیل سورسز خاموش ہی رہے بشمول دفتر خارجہ آف کورس۔ اچھا چلیں، ایک تو مرسیفلی جرنلسٹ جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے ریاستوں کے تعلقات کو، اگر کرنا شروع ہو جائیں تو بالکل ہی معاملہ خراب ہو جائے گا، لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی تھی کہ آپ کے جو بیک چینل نیگوسیشنز ہوتے ہیں
وہ کئی دفعہ سبسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں فرنٹ چینل نیگوسیشنز کا, کئی دفعہ وہ فرنٹ چینل نیگوسیشنز کے ساتھ چلتے ہیں. ان دس کیس جو ہے وہ اس کا سبسٹیٹیوٹ رہے ہیں, کیونکہ جو مودی صاحب کی پالیسی تھی وہ پالیسی جو ہے اٹ رین اٹس کورس. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا جس طرح وہ نیگوسیشن تھیوری میں بات کرتے ہیں, there's a term called BATNA, کہ no better alternative to a negotiation agreement. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میوچولی ہرٹنگ اسٹریٹجیز جو ہے وہ آ رہی ہیں اور آپ یونیلیٹرلی اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جی یہ چیز ہونی ہے یا نہیں ہونی, تو آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس میں نفع اس بات میں ہے کہ آپ بات چیت جو ہے اس کا آغاز کر دیں. اور دس از واٹ از کالڈ اے رائپ مومنٹ, کہ یہ اب مومنٹ جو ہے یہ رائپ ہے بات چیت کے لیے. اب اس میں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ جو بات چیت کا جو رائپنس کا جو یہ مومنٹ ہے یہ کس نے فیصلہ کیا. کیا یہ جو ہے اس کو کوریوگراف انڈیا کر رہا ہے, یعنی مودی صاحب کر رہے ہیں, کیا اس کو ہم کوریوگراف کر رہے ہیں, یا یہ ایک میوچل چیز ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک میوچل چیز ہے. ابھی ڈاکٹر رفل حسین بات کر رہے تھے کہ اس کے اندر جو انڈیا کا کارپوریٹ سیکٹر بھی ہے. فرینکلی اگر اس میں انڈیا کا کارپوریٹ سیکٹر کی انوالومنٹ ہے تو آئی ول بی ویری ہیپی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کی جو انوالومنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ کارپوریٹ سیکٹر اس بات کو احساس کر رہا ہے کہ جو اس وقت یعنی اس سے پہلے, اس مومنٹ سے پہلے جو ڈس انگیجمنٹ کی ایک پالیسی تھی, اور ڈس انگیجمنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ فرنٹ لوڈ کیا ہوا تھا کہ ٹیررزم فرسٹ, ٹیررزم سیکنڈ, ٹیررزم تھرڈ, جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ بھائی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس شرط کے اوپر نہیں. تو اگر یہ ہرٹ کر رہا تھا انڈیا کے کارپوریٹ سیکٹر کو تو پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے. 2001 میں 2002 کا جو سٹینڈ آف تھا 10 مہینے کا, اس میں بھی اینڈ میں انڈیا کا جو آئی ٹی سیکٹر تھا وہ دلی بھاگا گیا. انہوں نے کہا بھائی یہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے, اس لیے خدا رہا اس معاملے کو ختم کریں. تو ایشو یہ ہے کہ ان کی انوالومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب اس چیز کا ایک اشارہ مل گیا کہ ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ جس میں ہم انڈیا کے اندر وہ لابیز کریٹ کریں جو ہمارے مفادات کا خیال کریں. جی. اور میں بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جیو پولیٹکس کو اگر ریکنفیگر کرنا ہے تو ریکنفیگر اٹ تھرو جیو اکنامکس. اور آپ جو اسٹریٹجک لوکیشن کی بات کرتے ہیں, اسٹریٹجک لوکیشن کا آپ فائدہ اٹھائیں, اور اسٹریٹجک لوکیشن کا فائدہ جو ہے وہ اسی صورت میں آپ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ اپنے سرحدوں کو کھول کے رکھیں. ابھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی دیکھیں ریکا 6 میں بھی یہ بات ہوئی, ابھی جو ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس تھا اس میں بھی اگر آپ تقریر اٹھا کے دیکھ لیں اشرف غنی صاحب کی, سشما سوراج صاحبہ کی اور ایرانین فارن منسٹر کی, اس میں بات یہی ہو رہی ہے کہ بھائی جو افغانز وانٹ ایکسس ٹو دی انڈین مارکیٹ, انڈیا وانٹس ایکسس ٹو دی افغان مارکیٹ. اگر آپ اس کو بند کر کے رکھیں گے کسی بھی خوف کے پیش نظر, اس کے بارے میں بھی ہم بحث کر سکتے ہیں, تو اس میں ہمارا نقصان ہوگا. ہمیں جو لیوریج ہمیں کرنا ہے اپنے آپ کو وہ نیگیٹیولی نہیں کرنا, پازیٹیولی کرنا ہے, اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے. ابھی میری حکومت میں کچھ لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہمیں نیپال کو جانے کی اجازت نہیں ہے, یا تو ہمیں وہ ایکسس دے دیں نیپال کو. somebody said کہ جی اگر یہ ہوگا تو سمگلنگ شروع ہو جائے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ٹیکٹیکل ہیں, آپ نے اس کو اسٹریٹجک اس میں دیکھنا ہے, اور جب آپ اس کے اوپر بات چیت شروع کریں گے تو پھر آپ اس کے اوپر مذاکرات کر سکتے ہیں, نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اگر آپ کا انفورسمنٹ میکنزمز جو ہیں وہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے یو آر گوئنگ ٹو تھرو دا بیبی آؤٹ ود دا باتھ واٹر. اٹ از ناٹ پاسبل. اور اس میں خوف کی فضا میں رہ کے آپ پالیسی نہیں بنا سکتے. آپ کی پالیسی جو ہے وہ رد عمل کا شکار نہیں ہونا چاہیے, آپ کی پالیسی شوڈ بی پرو ایکٹیو. اور جس جغرافیائی محلے وقوع کی ہم کانسٹنٹلی بات کرتے ہیں, اس جغرافیائی محلے وقوع کو کیا ہم نے اٹھا کے سر میں مارنا ہے اگر اس کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے. That's the important point. On that note, I have a question for Dr. Rifat Hussain. ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ جو بات ہو رہی ہے جو جیو اکنامکس کے حوالے سے, اس میں جو آپ نے بات کی کہ اگر کارپوریٹ سیکٹر کا اس میں انٹرسٹ ہے انڈیا کے کارپوریٹ سیکٹر کا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہمیں وہ لیوریج نہیں دیتا کہ جس کے اوپر ہم جو ہے وہ اس چیز کو آگے بڑھائیں؟ اور میں یہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی ایک پروگرام میں, میں نے یہی بات کی کہ وہ کینز نے کہا تھا کہ یو کین ایدر بی ویگلی رائٹ اور یو کین بی پریسائسلی رانگ. Now, do we want to be constantly precisely wrong or do we want to be vaguely right about this?
یہ دیکھیے اعجاز بہت ہی دلچسپ سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ اگر کارپوریٹ انٹرسٹ کی انوالومنٹ ہے اس سارے پروسیس کو آگے بڑھانے میں، اس کو امپیٹس پرووائڈ کرنے میں، اس کو پش کرنے میں، تو اس میں کیا ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں وی ہیو ٹو اپروچ اے ود سرٹن ڈگری آف کاشن، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی جو کہ کارپوریٹ سیکٹر جو کہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں جتنا کہ اس کے ہندوستان کے اندر ہے، وہ تو ایک جائنٹس ہیں، وہ تو ایک ملٹی نیشنل کو ہولڈ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اس معاملے میں جو ان دونوں کارپوریٹ سیکٹرز کے انٹرسٹ کے حوالے سے اور خاص طور پہ عوام کی جو فرینڈلی پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں ایک انڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے دیکھنی چاہیے. میں قطعی طور پر اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تجارت بند رہے اور تمام جو اکنامک انٹریکشن ہے وہ بند رہے، لیکن اس انٹریکشن کو سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان پہلی بات یہ ہے کہ ایک ویزا فری رجیم جو ہے جب تک اس کا اطلاق نہیں ہوگا، تو کیا جب جو فارن سیکرٹری لیول ڈائلاگ شروع ہوگا تو کیا ہم اس بات کی توقع کریں کہ دونوں ملکوں کی طرف سے ایک باہمی اس خواہش کا جو ہے وہ نہ صرف اظہار کیا جائے گا بلکہ اس کے اوپر کوئی ایگریمنٹ بھی ہوگا، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے نہیں دیکھیں مائی پوائنٹ ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں، مائی پوائنٹ از کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ تو اس کا منیوشیا ہے نا، دوز آر دی موڈیلٹیز، آف کورس ایوری ون از گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دوز موڈیلٹیز، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہمیں وی ڈونٹ ہیو ٹو جمپ اہیڈ آف دا کرو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی جو کانسیپٹ ہے، یعنی یہ جو پورا جو بات ہوتی ہے اور پاکستان میں بہت حوالوں سے یہ بات ہوتی ہے کہ جی تجارت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اس کو تو میرا خیال ہے کہ دس از اے اسپیشیس آرگومنٹ بیکاز دیر از اے سیلر اینڈ دیر از اے بائر، تو تجارت ہوگی. آپ ڈائیڈک ٹریڈ نہ کریں، آپ تھرڈ فورتھ پارٹیز کے ذریعے کریں، وہ آلریڈی آپ کا ٹریڈ ہو رہا ہے. انفارمل آپ کا ٹریڈ کا والیوم جو ہے وہ آپ کے فارمل ٹریڈ کے والیوم سے کہیں زیادہ. کوسچن از کہ کیا ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے، ناٹ جسٹ ٹریڈ بٹ آلسو انویسٹمنٹ. کیونکہ میں کوئی 2-3 گھنٹے پہلے اپنے چینل پہ یہی بات کر رہا تھا کہ لٹل ہارٹ کی جو تھیوری ہے آف اسٹریٹجی آف دی انڈائریکٹ اپروچ، کہ سم ٹائمز دا لانگسٹ وے ٹو دی اینیمی از دا شارٹیسٹ وے. کہ بھائی آپ ہمارے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے تمام تنازعات کو حل کرنے کے حوالے سے کہ آپ انڈیا کے اندر وہ لابیز کریٹ کریں جو آپ کے مفادات کی حفاظت کریں. Now that is my broad thrust of my argument. Do you agree with that? نہیں, I absolutely agree with it. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لابی جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے وہ پاکستان کون سی ایسی پالیسیز اپنا سکتا ہے جس میں نہ صرف پاکستان کا بھی فائدہ ہو بلکہ ان لابیز کے انٹرسٹ کو بھی اس طریقے سے اپروچ کیا جائے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کی حامی بن سکے. میرے خیال میں جو آپ جو ری کنفیگرنگ آف جو اکنامکس کی بات کر رہے ہیں یا جو پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں وہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے اس پس منظر میں کہ اگر انڈیا اور پاکستان اپنے ٹریڈیشنل جیو پولیٹیکل لینس سے یا جیو سیکورٹی کے لینس سے ایک دوسرے کو اپروچ کرتے رہیں گے تو وہ پھر کبھی یہ جو لابیز جو ہیں وہ اتنی زیادہ پنپ نہیں پائیں گی، اتنی زیادہ اسٹرینتھن نہیں ہوگی کہ اس کی وجہ سے پاکستان کو ان کو اپنے لیوریج کے لیے استعمال کر سکے. میرے خیال میں دیٹس اے لارجر پوائنٹ دیٹ آئی اگری ود. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یو کین ناٹ ہیو اوپن بارڈرز، یو کین ناٹ ہیو اوپن ٹریڈ، یو کین ناٹ اپروچ دی انڈین کارپوریٹ سیکٹر ود اے کلوز مائنڈ. تو یہ جو مودی حکومت نے پچھلے 1 سال کے اندر پاکستان کے ساتھ جو اپنا جو کلوزنگ آف دی انڈین مائنڈ، اگر مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، ایلن بلوم نے بہت پہلے ایک کتاب لکھی تھی کلوزنگ آف دی امریکن مائنڈ، میں اسی کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کلوزنگ آف دی انڈین مائنڈ ہے اس کو تھوڑا سا کھولنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں ان کی جو آج پاکستان جو وزٹ ہوئی ہے اس سے جو خوشگوار تاثر لے کے گئے ہیں، مے بی ہی ہیز ٹو تھنک ان ہز اون مائنڈ دیٹ مے ناٹ بی دی اوریجنل پرومپٹر. دیکھیں میرے خیال میں اس ایکسپیرینس کے بعد ان کا خیال یہ ہوگا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اتنی زیادہ تلخی اور اتنی زیادہ ٹینشن وہ نہ ان کے حق میں ہے نہ ہمارے حق میں ہے. تو if that is the approach that India would adopt in the wake of this brief visit, تو میرے خیال میں یہ ایک خوشائند بات ہوگی. اور ان کے اپنے ڈومیسٹک ڈائنامکس ہیں انڈیا کے. اچھا میں تھوڑا سا اس کے اندر میں تھوڑا سا اگر اس کے اندر اضافہ کروں، since you mentioned the closing of the American market, the issue is کہ ہم اس کو بجائے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بجائے ہم ریئیکٹیو ہونے کے وی نیڈ ٹو بی پرو ایکٹیو. اچھا مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بار بار جو ہے ہمارے دلوں کے اندر ایک خوف ہے
اور یہ بات ہوتی ہے کہ جی جیسے کہ جی یہ کاسمیٹک جیسچرز ہیں جو انڈیا کی طرف سے آ رہے ہیں, ہمیں جو ہے وہ کاشیس اپروچ لینی چاہیے. ظاہر ہے یہ جو آج مودی صاحب آئے, مودی صاحب کا جو وزٹ تھا یہ تو ایک شاعرانہ چیز تھی. آگے جو تعلقات کا معاملہ ہے وہ منظوم نہیں ہوگا, وہ تو نثری معاملہ ہوگا. تو نثری معاملے میں تو ظاہر ہے اس میں ادارے بھی شامل ہوں گے, اس کے اندر جو شرپاز ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. شرپاز کی طرف سے پہلے بھی کام ہو چکا ہے, جب یہ کمپوزٹ ڈائیلاگ ہوتا تھا اس کے اندر باسکٹس ہوتی تھی, اس میں جو نیوکلیئر رسک ریڈکشن میجرز ہیں اس کے اوپر بھی کام ہوا ہے. اپنا آپ کو پتا ہے سر کریک کے اوپر جو ہے وہ نیول سروس ہوئے ہیں, جوائنٹ نیول سروس بھی ہوئے ہیں, سیاچن کو لے لیں اور جو معاملات باسکٹس میں تھے, اب آپ ان کو پلرز کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, لیکن وہ معاملات ہوئے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ the sense that I get and I think this is where I want to get your take کہ ہمیں کوئی تھوڑا سا we feel like somehow کہ جی ساری دنیا کا میلہ جو ہے وہ ہماری پگڑی چرانے کے لیے لگا ہوا ہے اور انڈیا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرنے لگا ہے. ہم بھی کوئی یہاں پہ بیوقوف تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. obviously ہمارے پاس بھی سفارتکار ہیں, ہمارے پاس بھی ٹیکنوکریٹس ہیں, لوگ جو who deal with these negotiations, تو we should be a little more confident of ourselves. جی بالکل. اور یہ بھی کہ بھارت کو اپنے ہی محرکات کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا ہوگا. اجاز صاحب اس پہ ڈاکٹر صاحب کا بھی ٹیک لیں گے. اگر آپ اجازت دیں ڈاکٹر صاحب, تو میں آپ سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. ظاہر ہے کہ کیسے باتیں آگے بڑھیں گی, آپ نے ان موضوعات کی طرف بھی اشارہ کیا, بیکاز جو ممبئی کیس کا سلسلہ ہے اس کو بھی انکلوڈ کر لیا گیا تھا ہارٹ آف ایشیا کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ آیا, اور اس میں پاکستان کے اپنے ظاہر تحفظات ہیں. تو یہ تو اب دیکھنا باقی ہے کہ ان موضوعات کو کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے. پاکستان کے لیے کشمیر امپورٹنٹ ہے, انڈیا کے لیے وہ. لیکن یہ پوچھنا چاہوں گا, آج بہت سے لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ جو ان کا وزٹ ہے وہ سمبلائز کرتا ہے اس بات کی نشاندہی کہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان اور بھارت میں چاہتی ہے اور وہ ساتھ ہے, دے آر آن دا سیم پیج. اور ہم نے یہی بات سیکرٹری خارجہ سے بھی سنی آج کے دورے کے بعد کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ میں کوئی ڈیوائیڈ نہیں. تو ڈو یو اگری؟ جی میرے خیال میں سول اور ملٹری ریلیشن جو ہیں وہ دے سیم رائٹ ناؤ ٹو بی یعنی ان کے اتفاق کے بغیر یہ ممکن نہ ہوگا. نہیں, ان کے اتفاق کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. اور اگر حکومت نے کسی وجہ سے, میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ اگر ان کو اگر کانفیڈنس میں نہیں لیا تو وہ بھی اس کے بعد حکومت کو بھی احساس ہوگا کہ کیا وہ رسک جو ہے وہ مینیجیبل ہے یا نہیں ہے. دیکھیں میرے خیال میں انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے پاکستان کے اندر اتنا بڑا کنسنسس جو آج جو ہے نہ صرف اکراس دا پولیٹیکل بورڈ ہے بلکہ نواز شریف کی حکومت کے ساتھ, آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے جو چیئرمین عمران خان صاحب جو ریسنٹلی وہ انڈیا کا دورہ کر کے ہیں, وہاں سے ان کی مودی کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے, اور انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تجارت ہر صورت میں ہونی چاہیے. تو اور آج بھی آپ نے جب پولیٹیکل پارٹیز کا ریئیکشن دیکھا تو پارٹی نے بھی ان کو ان کی جو اس ملاقات کو اور ان کی وزٹ کو جو غیر رسمی جو ان کی وزٹ تھی اس کو بھی انہوں نے ویلکم کیا. تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر نہ صرف سویلین اور ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان ایک کنسنسس موجود ہے بلکہ دا ملٹری از آن بورڈ بیکاز دے نو کہ جو کانفلکٹ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے, اور پاکستان جو ہے اس کے اندر اتنا بڑا انٹرنل کانفلکٹ موجود ہے, جو ٹیررزم کا جو ایشو موجود ہے, اس کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں پاکستان از ناٹ ان اے پوزیشن to pick a fight with India, and nor Pakistan does want to encourage India to be put in a position where they think that they can exploit Pakistan to take Pakistan for a right. تو میرے خیال میں ایک جو اسٹریٹجک اور نیوکل لیول کی وہ جو اسٹیلمیٹ ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے ایک اسپیس جس کے اندر انڈیا اور پاکستان کے بعد نیگوسیشن ہو سکتی ہیں. لیکن میں ساتھ ہی یہ بھی ضرور کہوں گا کہ یہ دیکھنا ہے فیوچر میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا انڈیا اور پاکستان کے درمیان خاص طور پہ جو لو ہینگنگ فروٹ ہیں جو کہ پچھلے 10 سال کی کمپوزٹ ڈالا کی وجہ سے اس وقت جو انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور انہیں توڑے, وہ کیا اگریمنٹ کی شکل میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ڈائلاگ شروع ہوتا ہے جس کی ہمیں امید ہے, اور اگر 6-7 مہینے تک اس ڈائلاگ کے اندر سے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا تو دین آئی تھنک دیٹ ول بی دی مومنٹ فار اس ٹو وری اباؤٹ انڈیا پاکستان فیوچر. اوکے اجاز صاحب, اف یو ہیو اینی تھنگ ٹو ایڈ ٹو دس کوسچن اباؤٹ سول ملٹری ریلیشن شپ جو کہ سیکرٹری خارجہ نے بھی کی. مشیر خارجہ کا بھی بیان آج سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ دنیا کو بہت تشویش رہی ہے پاکستان اور
भारत के ताल्लुकात के हवाले से और इसका खैर मकदम किया जाएगा। तो आप बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये तो कहा जाता रहा है और आज क्रेडिट भी मिलता रहा यहाँ पाकिस्तानी मीडिया में भी नरेंद्र मोदी को टू हैव टेकन दिस पॉलिटिकल रिस्क, सियासी तौर पर उन्होंने एक रिस्क लिया अपने डोमेस्टिक हालात को देखते हुए पाकिस्तान आने का। लेकिन जो हमारी यहाँ पर लीडरशिप है उसको भी आप कुछ क्रेडिट देंगे क्या फॉर मेकिंग दिस हैपन? वकास, बुनियादी तौर पे मैं ये कहूँगा कि ये सिविल और मिलिट्री का जो मामला है इसको इस वक्त मैं ज़ेर बहस इसलिए नहीं लाना चाहता क्योंकि आइनी तौर पे, इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे जो सिविलियन प्रिंसिपल हैं ये उनका इख्तियार है कि उन्होंने इस मामले को कैसे हैंडल करना है। और मैं ये भी तवक्को रखता हूँ कि ये 1999 नहीं है और इसलिए हम 2015 में हैं। और अगर हम 1999 से लेकर 2015 तक अगर हमने ये सबक नहीं सीखा तो फिर मेरे ख्याल में फिर तो हमें ये इंडिया वाला मामला छोड़ देना चाहिए, बाकी मामला छोड़ देने चाहिए, फिर तो हमारा वैसे ही जो है ना बेड़ा गर्क है। सो हैविंग सेड दैट, इसमें जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि जो इसका जो डॉक्टर रिफत बात कर रहे थे, देखिए जो मिनिशिया है ना इसका, जो इसकी मोडालिटीज़ है उसमें तो आप हार्ड बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन जो बुनियादी आपकी जो समत है उसका तायुन करना जो है और उसके तायुन करने के बाद आपने हार्ड नेगोशिएशंस करना वो एक अलहदा चीज़ है। ये दो चीज़ें जो हैं इनको ज़रा इनमें तफरीक करना जो है वो अहम है। मैं इसकी आपको मिसाल दे देता हूँ। अमेरिका ने इंडिया को कहा कि जी हम आपको सिविल न्यूक्लियर डील देते हैं। डॉक्टर साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी के ऊपर इनका इतना काम है, ज़रा इनसे पूछें और ये आपको बताएंगे। उसके लिए तो एक अलहदा प्रोग्राम करना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा हार्ड बार्गेनिंग हुई है उसके ऊपर। यानी दोनों तरफ से एक चीज़ के ऊपर इत्तेफाक था लेकिन जो बार्गेनिंग थी वो बहुत टफ थी। इसी तरह की चीज़ जो है वो हमारे दरमियान भी होगी। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ में इजाफा कर दूं इस बात में, वो ये है कि हम बार बार तनाज़ात की बात करते हैं। मैं एज अ प्यूनी स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस मैं ये कहूँ कि भाई आपका जो रियलिस्ट फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपका रिलेटिव पावर की बात होती है, रिलेटिव पावर में इस खिते के अंदर एक वाहिद मुल्क जो है वो पाकिस्तान है जो इंडिया की जो पावर एस्पिरेशंस है उसको चेक कर सकता है। अगर आज इन थियरी पाकिस्तान और इंडिया के तमाम तनाज़ात हल भी हो जाए तो तब भी जो रिलेटिव पावर का मामला है और इंडिया की पावर प्रोजेक्शन का मामला है वो अपनी जगह पे उसी तरह रहेगा एंड पाकिस्तान विल स्टिल नीड टू चेक इट। द इशू इज कि आपने उसको चेक किस तरीके से करना है। क्या आपने उसको चेक करना है थ्रू सम काइंड ऑफ आर्म्ड कन्फ्रंटेशन, क्या आपने उसको चेक करना है थ्रू सम काइंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, या आपने उसको चेक करना है थ्रू कोऑपरेटिव एंड येट स्ट्रैटेजीज वेयर द राइवलरी इज वेरी क्लियर। ये वो इश्यूज हैं जो कि बहुत अहम है और मैं समझता हूं कि इनका हमें इदराक करना जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि जो इस वक्त इंडिया का मामला है, देयर आर स्टेट्स ऑन द पेरिफेरी। इंडिया जो है वो हब है। अच्छा, जो व्हील है उसका हब इंडिया है, उसकी स्पोक्स जो हैं उनमें ये तमाम ममालिक शामिल हैं। अगर आप खिते में इंडिया के किरदार के हवाले से देखें तो वो तमाम रियासतें जो हैं जिनके मामलात इंडिया के साथ किसी तरीके से तय हुए हैं वो तमाम मामलात तय हुए इंडिया की ख्वाहिश के मुताबिक और इंडिया की कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, ओनली कंट्री इस खिते में जो कि इसके ऊपर चेक रखता है वो पाकिस्तान है। लेकिन मैं फिर यह कहूं कि इशू तनाज़ात नहीं है सिर्फ। ठीक है, आखिरी 2 मिनट में एजाज साहब, डॉक्टर साहब से मैं इस पे लेना चाहूँगा। हार्ड नेगोशिएशंस का एजाज साहब ने जिक्र किया, तो हमें बताइए कि मौका जो मिला है आज उसका पाकिस्तान कैसे फ़ायदा उठा सकता है, कीपिंग इन माइंड द एंटायर सिचुएशन? मेरे ख्याल में पाकिस्तान का तो ऑलरेडी पाकिस्तान ने रीप्ड एनफ बेनिफिट फ्रॉम इट कि उसका सिम्बलिज्म जो है वो इट सेंड्स अ वेरी क्लियर सिग्नल टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि पाकिस्तान की वजह से इस खिते की हालत इतनी बुरी नहीं है, उसके अंदर इंडिया भी इतना ही जिम्मेदार है और दोनों मुल्कों के दरमियान इस चीज़ की ख्वाहिश मौजूद है कि इस खिते के हालात को बेहतर किए जाएँ, क्योंकि जब तक मेरे ख्याल में जब तक खिते के हालात बेहतर नहीं होंगे इसके अंदर जो मुल्क मौजूद हैं जो कि हु आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ दिस खिता, वो मेरे ख्याल में उनके हालात बेहतर नहीं। तो गोइंग फॉरवर्ड हार्ड नेगोशिएशंस करना सीख गया पाकिस्तान? ये मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है क्योंकि इसके हवाले से दो मुख्तसर बातें मैं कहूँगा वेरी क्विकली। एक तो जो इजाज़ ने बात की है कि इस विजिट के बाद
एनर्जी मिलेगी उन वर्किंग ग्रुप्स के ऊपर जो हार्ड नेगोशिएशन, जो पाकिस्तान के जो स्किल्ड डिप्लोमेट्स हैं उनको डिप्लोमेसी के अंदर अपना रोल अदा करने के लिए उनको एक तकवीत मिलेगी। क्योंकि पहले उनका ख्याल ये होता था हम जितनी भी कोशिश कर लें, चूंकि हायर लेवल के ऊपर इस किस्म की दिलचस्पी नहीं है कि डायलॉग को आगे बढ़ाया जाए, तो उसकी वजह से वो लोग जो है वो उनकी सलाहियत मान पड़ती थी। दूसरा, मेरे ख्याल में इट्स गोइंग टू बी ए क्रिटिकल टेस्ट फॉर पाकिस्तान इज व्हेन द डायलॉग बिगिंस एट द वर्किंग ग्रुप लेवल, तो उसके वाले से पाकिस्तान जो है वो अपनी बेस्ट रिसोर्सेज डिप्लोमेसी। और ये वक्त ज्यादा दूर नहीं डॉक्टर साहब, क्योंकि जनवरी में मिलने वाले हैं सेक्रेटरी खारजा, तो देखते हैं कि वी नीड टू मॉनिटर वी विल मॉनिटर इट और उसको हम देखते रहेंगे। यहाँ हैदर साहब